in some cases where error cannot be eliminated, it is possible to apply a correction for the effect that it produces, کہ ہم اس میں کریکشن کر لیں کہ جو ایرر اس سے پروڈیوس ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے. thus an impurity in the weighted precipitate may be determined. اگر ہم نے کوئی پریسیپیٹیٹ لے لیا اور اس میں امپیورٹی آ گئی ہے اینڈ اٹس ویٹ ٹھیک ہو گیا اینڈ ڈیٹیکٹڈ، تو وہ اس سے آسانی سے ڈیٹیکٹ ہو جائے. ٹو ریڈیوس سسٹمیٹک ایررز ریکیلیبریٹ انسٹرومنٹ فریکوینٹلی، تو ہم بار بار اس کو ریکیلیبریٹ کرتے رہیں انسٹرومنٹ کو، تاکہ اس میں جتنے بھی ایرر آ رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس یعنی کہ ریموو ہو جائے. مثال کے طور پر ہم نے ایک کمپاؤنڈ ہم نے بیکر میں لیا ہے اور پھر ہم نے اس کو واش نہیں کیا اور پھر دوسرا کمپاؤنڈ لے لیا، تو پہلے اس میں ریئیکشن ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے رزلٹ صحیح نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اماؤنٹ چاہے وہ ملی گرامز میں بھی رہ گئی تھی پہلے والے کمپاؤنڈ کی، اب جب ہم دوسرا ایڈ کریں گے تو وہ ایرر زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح ہمارے پاس جو دوسرا میتھڈ ہے رننگ اے بلینک ڈٹرمنیشن. اچھا، یہ جو رننگ اے بلینک ڈٹرمنیشن ہے اس کا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی ٹیسٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو پہلے اس مشین کو خالی چلائیں. بلینک مطلب ہے خالی چلائیں، کہ اگر ہم خالی چلاتے ہیں تو وہ ہمیں رزلٹ 0 دیتا ہے یا نہیں. اگر وہ خالی چلا رہے ہیں، ہم اس میں کوئی ٹیسٹ رکھا ہی نہیں ہے اور پھر بھی ہمیں اس کی ویلیو دے رہے ہیں، تو اٹس مین کہ وہ ہمارے پاس مشین کیلیبریٹ نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس مشین کو پہلے کیا کریں گے، بلینک چلائیں گے تاکہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے، 0 پہ ایڈجسٹ ہو جائے. اور پھر جب ہم اپنا سیمپل اس میں رکھیں گے وہ اس کی ریڈنگ دے گا تو ایکوریٹ ہوگا، کیونکہ وہ کیلیبریٹ ہوا تھا 0 پہ. یہ نہیں تھا کہ اب وہ مشین آلریڈی 5 پہ ٹھہری ہوئی ہے، ہم نے اس کو چلایا اور وہ مثال کے طور پر پھر بھی 5 دے رہے، وہ اصل میں تو پھر کیلیبریٹ ہے لیکن وہ اس کی انٹرنل ریڈنگ جو ہے وہ ہمیں 5 پہ تھی، تو ہم اس 5 کو ری ایڈجسٹ کر کے 0 پہ لے آئیں گے. تو تب ہمارے پاس جو اس کی ہم جو بھی ویلیوز یا سیمپلز ہم یعنی کہ ایڈ کریں گے تو وہ اس کی جو ویلیو دے گا وہ ہمیں کریکٹ دے گا. تھوڑا سا میں پڑھ لیتا ہوں. دس کنسسٹ کیرنگ آؤٹ اے سیپریٹ ڈٹرمنیشن دا سیمپل بینگ اومیٹیڈ. اس میں ہم سیمپل کو ہٹا لیں، بالکل وہ خالی ہو. انڈر ایگزیکٹلی دا سیم ایکسپیریمنٹل کنڈیشن، ایکسپیریمنٹل کنڈیشن یعنی ٹیمپریچر پریشر وہی ہوں ایز امپلائڈ ان دا ایکچوئل انالیسز آف سیمپل. جو ہم سیمپل کے لیے ٹیمپریچر پریشر اور دوسری ریکوائرمنٹس کر رہے تھے ساری وہی ہوں، لیکن آپ کا کیا ہو، اس میں سیمپل نہ ہو. دا آبجیکٹ از ٹو فائنڈ آؤٹ دا افیکٹ آف دا امپیورٹیز انٹروڈیوس تھرو دا ریجنٹ اینڈ دا ویسل، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں اگر ادھر اس مشین جس میں ہم رن کر رہے ہیں آلریڈی وہ پہلے سے کوئی امپیورٹیز تو نہیں ہے اس میں. آر ٹو ڈٹرمائن دا ایکسیس آف اسٹینڈرڈ سولوشن نیسیسری ٹو اسٹیبلش دا اینڈ پوائنٹ انڈر دا کنڈیشن. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی نہ ہو کہ ہم اس میں اسٹینڈرڈ کنڈیشن جو ہے وہ ایکسیس ڈال دیں، یعنی کہ اس کے وقت ہم ٹیمپریچر کم دے رہے ہیں اور جب سیمپل کے وقت تو اس نہیں، دونوں میں جب ہمارے پاس سیمپل ہم یوز نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس ٹیمپریچر اور پریشر دونوں میں سیم ہو، اور جب ہمارے پاس سیمپل ایڈ کیا جائے ہم کسی مشین میں ڈالتے ہیں تو پھر بھی ٹیمپریچر اور پریشر وہی ہو، تو پھر دیکھتے ہیں کہ پھر اس میں سیمپل میں اور ہمارے پاس جو ہمارے پاس ایک خالی تھا اس میں کتنا فرق آیا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں یہ ڈٹرمن ہو جائے گا کہ یہ ہمارے پاس رننگ اے بلینک ڈٹرمنیشن سے ہمارا رزلٹ کتنا فروٹفل. یعنی کہ اس سے یہ کہنے کا مقصد ہے آپ کو شارٹلی یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس ایک کیلیبریٹ چیز ہو یعنی کہ 0 پہ ایڈجسٹ ہو تو تب ہی ہم ایک فروٹفل رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے 2 پہ یا 5 پہ ریڈنگ دے رہے ہیں اور پھر ہم اپنا سیمپل ڈالیں گے تو وہ ریڈنگ اگر ہمیں 13 دیتا ہے تو وہ اس کی 13 نہیں ہے ریڈنگ، کیونکہ وہ آلریڈی 2 یا 5 پہ ٹھہرا ہوئے پہلے سے. تو اس کی ریڈنگ اگر وہ 5 پہ ٹھہرا ہوا اور 13 ریڈنگ تو اس کی ایکچوئل ریڈنگ 8 ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس طرح ہم بار بار ٹیسٹ کریں اور ہمیں یاد رہیں. تو ہم پہلے اس کو کیلیبریٹ کر لیں 0 کے اوپر، چاہے ہم جتنے بھی پھر ٹیسٹ کریں گے تو وہ 0 سے کیلیبریٹ ہو کے جتنے تک جاتے ہیں وہ اس کی ایکچوئل ریڈنگ ہوں گے. اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ میں آپ کو ایک تیسرا میتھڈ پڑھاتا ہوں، رننگ اے پیرالل ڈٹرمنیشن. پیرالل ڈٹرمنیشن میں جی یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم ایک ہی ٹیسٹ ہے، ایک ہی سیمپل ہے، میں نے اس کو ایک دفعہ کر لیا، ریڈنگ آ گئی 10،
دوسری دفعہ کر لیا ریڈنگ آ گئی 9.9 یا 10.1 یا 10 آ گئی دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی کرتا ہوں تو یہی ویلیو ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کی ویلیوز کنسسٹنٹ آتی ہیں، ٹھیک ہے، پریسیجن ان میں آتی ہے، تو اٹس مین کہ آپ کا رزلٹ بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کی ایک دفعہ ویلیو آتی ہے، ایک ہی ٹیسٹ ہے، ایک ہی سیمپل ہے، ایک ہی مشین ہے، ایک ہی ٹیمپریچر ہے، ایک ہی پریشر، ایک دفعہ آپ کی ریڈنگ 10 آتی ہے، دوسری دفعہ آپ کی 15 آتی ہے، تیسری دفعہ 18 آتی ہے، تو اٹس مین کہ آپ کی کیلیبریشن ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ اس سیمپل کی یعنی کہ کیا کریں گے، اس کو پہلے کیلیبریٹ کریں گے اور رننگ پیرالل پیرالل کا مطلب ہے 2 3 4 5 6 آپ ریڈنگ لیں اور ان میں کیا آ جائے، پریسیجن آ جائے، وہ ویلیوز آپس میں اس کی جو ویلیوز آ رہی ہیں وہ ہمارے پاس ملتی ہوں، ان کا جو ریپیٹڈ ہو رہی ہوں اور ان کا رزلٹ جو ہے وہ سیٹسفیکٹری آئے. تو یہ آپ خود پڑھیں گے اس کو، پھر بھی اس میں کوئی کنفیوژن ہے. یہ 3 میتھڈ ہم نے آج پڑھ لی ہیں، 3 ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے.